اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ ابھی بھی وہ باہر ہی ہیں اور آپ اپنا وجود شامل کر رہے ہیں۔ کہتے آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب۔ پھر وہی اپنا میسج۔ یہ آب روانے کبیر، نیچے اس کا لکھا ہوا ہے واد الکبیر قرطبہ کا مشہور دریا ہے، جس کے قریب ہی مسجد قرطبہ واقع ہے۔ یہ بہت بڑا دریا ہے، اس کے اوپر بڑے بڑے شہر بھی اسپین کے اور یورپ کے اور بھی ہیں۔ اس کو فرینچ میں غالباً گلدا کویر کہتے ہیں، گیدا کویر، واد الکبیر عربی میں واد الکبیر ہے۔ تو آب روان کبیر فارسی میں ہے یا اردو میں۔ تو آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی، اب دیکھیں نا پورا منظر آپ کے سامنے، پہاڑ، دریا، پہاڑ، آسمان، سورج، بادل، رنگ، دیہاتی لڑکی، اس کا گیت، سب چیزیں بیان کر دیں۔ اور پھر اس دریا کے کنارے کے اوپر کھڑے ہوئے، پیچھے مسجد ہے، سامنے دریا ہے، تو دریا کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب۔ سمجھ گئے آپ؟ عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں، عالم نو ہے ابھی، عالم نو ایک نیا عالم، نئی دنیا، وہ ابھی پردہ تقدیر میں ہے، ابھی اس کا ظہور نہیں ہوا، اللہ کے تقدیر کے پردے میں ہے، لیکن میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب۔ وہی بات جو ابھی انہوں نے سوال بھی کیا تھا نا، عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں، ابھی تو وہ جو زمانہ آئے گا، جو آنے والا نیا زمانہ ہے، وہ ابھی تک آیا نہیں ہے، لیکن وہ میری نگاہیں اس کو دیکھ رہی ہیں۔ یہ آپ یوں سمجھیں، یہ بہرحال ایک شاعری ہے اس کو، لیکن یہ جیسے آپ کو یاد ہوگا، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا نا، یہ جو روحانی مکاشفہ ہوتا ہے، جیسے ہم نے بائبل کا پڑھا تھا نا، وہ یوحنا عارف کا مکاشفہ، وہ تو ایک پیغمبروں کو ہوتا ہے نا، وہ پیغمبروں کو ایک روحانی مکاشفہ ہوتا ہے، ایک اسپرچل ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ تو یہ اس نوعیت کی، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہوں، عاجز بندہ ہوں، اس کے ساتھ قرب رکھتا ہوں، اور یہ جو سحر ہے، وہ جو عالم نو کی سحر پھوٹے گی، اس کا وہ میرے سامنے بے حجاب ہے، میری نگاہوں میں اس کو دیکھ پا رہا ہوں۔ عالم، حالانکہ وہ ابھی اس کا وجود نہیں، ابھی تو وہ پردہ تقدیر میں، پتہ نہیں کب وہ پردہ اٹھے گا، لیکن میری نگاہوں میں وہ پردہ جو ہے وہ اٹھ چکا ہے، اس کی صبح کا، میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب۔ اب آگے دیکھیں دھمکی کیا دینا، پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے، جو میرے تھاٹس ہیں اس وقت، اگر میں ان تھاٹس کے چہرے سے پردہ ہٹا دوں، کیا مطلب؟ یعنی یہ جو خواب ہے، یہ جو بات ہے، یہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، جو کچھ میرا الہام ہے، جو کچھ میرا مکاشفہ ہے، اگر میں اس کو بیان کر دوں، پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے، لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب، لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب۔ سمجھ گئے آپ؟ جی جی بالکل۔ یعنی مشرق تو ہم نے پہلے سے رون دیا تھا، اب ہمارا ہدف، ہمارا ٹارگٹ وہ تو فرنگ ہے نا، اب تو ہم نے ویسٹرن ورلڈ کو ایک طرح سے ریپلیس کرنا ہے اپنے کنگڈم آف گاڈ سے، حکومت الہیہ سے۔ تو اگر میں اپنے چہرہ افکار سے پردہ ہٹا دوں تو یہ فرنگ جو ہے، یہ میری نواؤں، میری آوازوں کی تاب نہیں لا سکے گا، یہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ پھر آگے دیکھیں، اب یہ کیسے ہوگا؟ یہ جو میرا الہام ہے، یہ جو میں پیغام، یہ ہوگا کیسے؟ جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی۔ اب اپنے لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ کوئی بندے کے پتر بنو، کوئی میری بات سنو، کوئی جاگو، میں کیا کہہ رہا ہوں، کچھ میری نواؤں کو سنو، تم کوئی اس کا اثر لو۔ جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ امتوں کی جو روحیں ہیں، امتوں کی جو روح ہے، اس کی زندگی کس چیز میں ہے؟ کشمکش انقلاب میں۔ تو یہ کشمکش انقلاب جو ہے، اس کو پیدا کرو۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ زندگی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟
موت ہے، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب، صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب۔ اب دیکھیں ذرا اوپر بتا دی ساری بات، اور اب ایک طرح سے اب اس کا نچوڑ ہے، یہ آخری دو شعر ہیں اس نظم کے، اور یہ اصل میں پوری نظم کا نچوڑ ہیں۔ اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو، کیا کمی ہے تم میں، کیا کوتاہی ہو گئی، یہ سارا ہر چیز کیوں چھن گئی، یہ فضائیں معطر تھیں کیوں بربودار ہو گئیں، اذانوں کی آوازوں سے گونجتی تھیں اب کیوں بے اذاں ہو گئیں، کیا ہوا سب، ریزن کیا ہے، وہ ریزن بتاتا ہوں نمبر 1، اور پھر وہ ریزن ختم کیسے ہوگی، یہ دو باتیں بتا دیتا ہوں، اور دونوں شعروں میں بتا دیں آخر میں، اور اس کا اختتام کر دیا۔ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، یعنی دست قضا میں وہ قوم شمشیر کی مانند ہے۔ یہ شمشیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ شمشیر ہے کون؟ یہ میں تو اس کو یوں سمجھ رہا ہوں کہ زندہ قوم جو بھی ہوتی ہے، یہ پوری قوم کو شمشیر کہہ رہے ہیں، پوری قوم کو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شمشیر، تلوار، اور یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ دست قضا میں ہے، باری تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ پوری قوم ایک شمشیر کی صورت میں، ایک تلوار کی صورت میں باری تعالیٰ کی اس بات کو کوئی ایکسپلین کرے گا صاحب، کوئی بتائیں گے یہ کیا چیز ہے، کس طرف اشارہ ہے، کیوں اس طرح کہا ہے؟ یہ جو گاندھی صاحب کہتے ہیں کہ اتمام حجہ کریں گے، یس، اس سے کوئی کنیکشن؟ اس سے کنیکشن ہے، بہت اچھی طرف آپ نے توجہ دلائی، بہت زبردست بات کہی آپ نے۔ اور کوئی صاحب، اب اشارہ تو دے دیا انہوں نے، کوئی صاحب اس کی وضاحت کرنا چاہیں گے؟ وہ تلواروں سے جو ہوتا تھا شمشیر، ہاں وہ تو ہوتا تھا، لیکن وہ کیا بات، کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ لِيُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، عذاب اللہ دے گا، لیکن دے گا کیسے؟ تمہارے ہاتھوں سے، یہ اس طرف اشارہ ہے، سمجھ گئے نا آپ؟ یعنی سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ بھائی ان کو ہم نے، یہ قریش کو اور ان سب لوگوں کو ہم نے تو گاجر مولی کی طرح کاٹ دینا ہے، لیکن ہم نے تمہارے ہاتھوں سے کٹوانا ہے، تلواریں تم پکڑو۔ تو لہٰذا صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم صورت شمشیر ہے، وہ پوری قوم جو ہے وہ صورت شمشیر ہے، تلوار کی صورت میں ہے دست قضا میں۔ کون سی قوم؟ اب آگے دوسرے مصرے میں بتا رہے ہیں وہ کون سی قوم ہے صورت شمشیر، بتا رہے ہیں کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب، تم نہیں ہو، وہ تم نہیں ہو، تم نے تو اپنے عملوں کا حساب کرنے چھوڑ دیا، تم نہیں ہو وہ، تم نے تو خود احتسابی چھوڑ دی ہے، تم تو اس کا الٹ ہو گئے ہو۔ تو وہ حجت تمام کے ساتھ تو یہ میچ نہیں کرتا۔ نہیں یہ تو موجودہ زمانے میں بھی جو بھی قوم بیدار ہوگی اور اپنے عمل کا حساب کرے گی، وہی قوم شمشیر ہوگی۔ جہاں اس کمانوی اعتبار سے یہ ٹھیک آپ نے نکال لیا ہے، میں اس اتمام حجت کی طرف تو وہ انہوں نے محض اشارہ کیا، میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ اصل میں تو یہ پہلا مصرع جو ہے یہ اصل میں تو اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ بھائی اس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں وہ پوری قوم بطور شمشیر ہوتی ہے۔ کون سی قوم؟ جو کوئی بھی جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب خود احتسابی کرتی رہتی ہے۔ مطلب اس کا اشارہ اس طرف بھی فیصل صاحب ہے کہ وہ قوم ناقابل شکست ہے، ہاں، جن کے اندر یہ ٹریٹس، یہ چیزیں ہوں گی جن کے۔ بہت ہی خوبصورت آپ نے یہ بات کہی، ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے۔ جی یہ صحیح تو ہے کہ یہ موجودہ زمانے کے اوپر یہ فٹ ہوتا ہے
میں تو اس کو ادھر تمام حجت کی طرف بھی سوچتا رہ گیا کہ وہاں پہ کیسے فٹ ہوگا. نہیں وہ تو انہوں نے لفظ استعمال کر لیا صرف اشارے کے لیے، وہ اس سے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن میں صرف اتمام حجت کے نتیجے میں جب انہوں نے کہا نا کہ وہ جو یعذبہم اللہ بِأَیْدِیکُم والی بات جو ہے محض اتنے اشارے کے لیے وہ بات تھی. اصل بات یہ ہے جو انہوں نے شیراز مرزا صاحب نے بہت خوبصورت اس کو بیان کر دیا ہے کہ جس قوم میں یہ ایٹریبیوٹس ہوں گے، جس میں یہ ٹریٹس پائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ قوم صورت شمشیر ہے اور دوسری قوموں کو کاٹ دے گی. میری بات سمجھ گئے آپ؟ اصل یہ شعر ہے. تو اب یہ دوبارہ شعر کو پڑھیں اور اس کا حظ اٹھائیں اور پھر اس کا معنی جو ہے وہ خود بخود آپ کے اندر اترتا جائے گا. صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب. تم نے یہ چھوڑ دیا ہے، یہ تمہاری کوتا، یہ ایک طرح سے آپ دیکھیں نا، اب یہ تو ہم نے اس کا معنی نکال لیا، انہوں نے بھی بتا دیا، شیراز بھائی نے بھی، آپ نے بھی، مسعود صاحب سب نے بتا دیا، بات ہم پہنچ گئے اس جگہ پہ. اب تھوڑی دیر کے لیے جہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں اس سے تھوڑا سا اوپر ہو جائیں، اوپر اٹھ کے علامہ اقبال کے اندر چلے جائیں. علامہ اقبال یہ کیا سو، علامہ اقبال تو ایک خواب دیکھ رہے ہیں نا، وہ تو اس اوپر بتا دیا نا انہیں، اس نے یہاں پہ کہاں ہے وہ لفظ، یہ روح مسلمان میں ہے آج وہی اضطراب. اصل میں تو وہ دیکھ رہے ہیں روح مسلمان کو، اور مسلمان کو وہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے عمل کا حساب کرنا شروع کرو، خود احتسابی شروع کرو، تم بن جاؤ انسان، اور جب تم انسان بن جاؤ گے تو پھر تم وہ قوم بن جاؤ، خود احتسابی کر کے اپنے عملوں کا حساب کر کے اپنے اعمال کو پاکیزہ کر کے. عمل کا حساب کا کیا مطلب ہے؟ اپنے اعمال کو پاکیزہ کر لو تو پھر وہ تم قوم بن جاؤ گے جو دست قضا میں شمشیر کی صورت ہوتی ہے، پھر تم یہ کر سکتے ہو. اصل میں دیکھیں مات تو آپ کی ایک جنرلائز کرے تو وہی معنی نکلے جو ہم نے نکال لیا، لیکن علامہ صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، وہ روح مسلمان سے مخاطب ہے. اور آخر میں وہ شعر دوبارہ نقش کا ذکر کر کے دوبارہ مسجد کی طرف مخاطب، کیونکہ ایک طرح سے گریز ہے، دوبارہ گریز ہے، ایک بات انقلاب اور روح مسلمان یہ ساری بات کر کے دوبارہ مسجد کی طرف مخاطب ہو کے اس طرح ایک طرح سے جیسے کہتے ہیں نا کہ آخری حرف آخر کے طور پہ بتا دینا. تو وہ بتاتے ہیں نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر. سب یہ صرف مسجد کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت گہری بات ہے کہ پوری جو نظم ہے اس کا ایک لحاظ سے خلاصہ ہے، نچوڑ ہے کہ سب ناتمام خون جگر کے بغیر. بالکل. تو نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر. چونکہ وہ مسجد اور نقش، اوپر سے نقش سے بات شروع ہوئی تھی نا، پہلے بند سے نقش بتا دیا تھا کہ کون سا نقش ہے. یہ نقش کیوں بیان نقش کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اصل میں تو مسجد کا ٹاپک ہے، مسجد موضوع ہے، مسجد سے مخاطب میں ساری بات کر رہے ہیں نا، اس لیے اسی کو سامنے لا رہے ہیں. تو آخر میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی تخلیق کسی بھی ذریعے سے ہوتی ہے، خواہ وہ موسیقی ہو، خواہ وہ فن تعمیر ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ جو نقش بھی بنتا ہے اگر اس میں خون جگر نہیں ہے، اگر اس میں آپ کا وہ جذبہ شوق نہیں ہے، اگر اس میں آپ نے اپنے جگر کا خون نہیں نچوڑا، اگر آپ نے اس کو اپنا ہدف، اپنا نصب العین، اپنی اصل بنا کے اس کے پیچھے نہیں چلے، تو جو نقش وجود میں آئے گا اگر اس میں خون جگر نہیں ہے تو پھر وہ ناتمام ہے. وہ کتنا بھی کمپلیٹ ہو جائے وہ ناتمام ہے، وہ کمپلیٹ نہیں ہے. یہ ایک طرح سے اس مصرے میں ایک مقدمہ قائم کیا. اس مقدمے کا استدلال یا ایک ہوتا ہے نا منطق، شعر کی منطق، تو وہ دوسرے مصرے میں بیان کی، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر. یہ ایک طرح سے اس کی مثال دی کہ آپ اگر یہ اب نقش کے مقابلے میں نغمہ لائے ہیں، یعنی نغمہ جو ہے وہ ایک طرح سے اب نقش ہے جو تخلیق پا گیا ہے. نغمہ کیا ہے؟ آپ کا گیت، آپ کا میوزک. آپ نے جو گیت تخلیق کیا ہے وہ دماغ کا خلل ہے، وہ سودائے خام ہے، وہ کچا سودا ہے اگر خون جگر اس میں نہیں ہے. نغمہ ہے سودائے خام، پھر وہ کوئی نغمہ نہیں ہے، پھر وہ بالکل ایک دماغ کا خلل ہے. وہ آج کل کا نغمہ ہے جو آج کل گائے جاتے ہیں، اگر اس میں خون جگر شامل نہیں ہے. خون جگر ہوگا تو پھر وہ
कामिल नगमा बनेगा, वरना वो नातमाम रहेगा। नक्श हैं सब नातमाम, खून जिगर के बगैर, नगमा है सौदाए खाम, खून जिगर के बगैर। ये जो शेर है, ये एक टर्म यूज होती है औद इलल बदा, ये सुनिए ना आपने, हमने पढ़ी भी थी एक दफा क्लास में, औद इलल बदा। ये कुरान मजीद में भी होती है, हमने सूरह बकरा में पढ़ी थी कि जब एक मजमून शुरू होता है ना, एक बात शुरू होती है, तो उसके बीच में एक दूसरा मजमून आ जाता है, फिर उस मजमून से हो सकता है एक तीसरी बात शुरू हो जाए, फिर उससे एक चौथी बात शुरू हो जाए। याद है ना जब हमने हज के मकामात पढ़े थे, फिर उसमें से वो तलाक के बाद, फिर उसके बाद जहाद के बारे में, फिर उसके बाद ये चलते चलते चलते, और आखिर में जाके उस पहली बात को दोबारा रिपीट कर देना, इसको कहते हैं औद इलल बदा। यहाँ पे भी ये जो शेर है, नक्श हैं सब नात, ऊपर चूंकि नक्श का जिक्र है, खून जिगर का जिक्र है, वो बात सारी ऊपर बयान हो गई है, तो औद इलल बदा का मतलब है कि ये वो असल बात है जिसकी तरफ मुझे लौट के, बदा कहते हैं जहां से बुनियाद, जहां से इब्तदा होती है, जहां से बात, go back to start, गो बैक टू स्टार्ट, एग्जैक्टली, औद इलल बदा, गो बैक टू। तो ये असल में जो बात थी, पूरे मजमून, पूरी नज्म का जो निचोड़ है, ये बिल्कुल सही कहा शिराज साहब ने, असल क्रक्स जो है वो ये शेर है। नक्श हैं, ये याद कर लें आप सब लोग, ये खूबसूरत शेर है। नक्श हैं सब नातमाम, खून जिगर के बगैर, नगमा है सौदाए खाम, खून जिगर के बगैर। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच जाए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को दबा दें और हमें लाइक और शेयर भी कर लें। थैंक यू।